ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی خوبیاں بھی دی. صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، حسب و نسب میں اشرف تھے، بیان میں افصاح تھے، معزز مکرم تھے، صفا مطہر، فہم و فراست کے امام اور فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے. آسمانوں کے مہمان بن، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تشبیہ کس سے دوں؟ تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ، کمر دار ہے. اللہ نے آپ کو ایسا معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جب آپ آرام فرماتے، آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی خوشبو والی شیشے میں محفوظ کر لیتے. آپ پوچھتے ایسے کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشے میں محفوظ کر لیتے ہیں، یہ اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں. اور ہمارے تصور خیال بڑے سے بڑے لیڈر رہنما رہبر کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا. اس کی شرح، تفسیر، مطلب، مفہوم آپ کو سمجھایا. آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی. آپ کسی کا کام دیکھ کے چپ خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی تھی. اس طرح سے دین مکمل ہوا. آپ نے عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت سب کچھ سمجھایا. دین مکمل ہوا. اور یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. اور مکمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر نہ کچھ داخل ہو سکے اور نہ اس سے نکل سکے. اللہ نے پھر خطاب کیا پوری دنیا کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حاکم و محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، سب کے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ تعالیٰ نے سیرت سب کے لیے یہ ضروری قرار دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے. آپ کے رات دن، صبح شام، چال ڈال، کردار و گفتار، آپ کا عقیدہ، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ،
شادی غمی معیشت معاشرت جو کچھ آپ نے دیا سمجھایا اتنا پاکیزہ مصفہ مطہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں لعمرہ کا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی صاف شفاف اجلی سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے. اتنے دن اور راتیں آپ کی پاکیزہ صاف ستھری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھاتے. کیا قدر کی آپ نے اس رسول کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم رسول عطا فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات جو ہے ہمیں وہ سمجھنی ہے. تو سب سے پہلی بات جو آپ نے سمجھائی وہ عقیدہ توحید. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں ان کو اپنا عقیدہ جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بارے بارے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اپنا عقیدہ بتا. اور عقیدہ ان کا جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا اور جن کا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں. بتا ان کو کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال کرنا دعا سورنا پکارنا خشوع خضوع رونا گڑگڑانا گریہ داری منت سماجت قیام رکوع سجدے رسو کی میری قربانیاں بکرے چھترے نظر نیاز چڑھاوے جانور ذبح کر کے تقسیم کرنا کھانے پکا کے تقسیم کرنا ومحیایا اور میرا جینا مماتی اور میری موت نہ باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور قبر درگاہ مزار کے لیے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ پوری زندگی للہ ایک اللہ کے لیے رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا جہاں چرند کا پرند کا درندوں کا خشکی کی مخلوق طریقی نظر آنے والی نہ نظر آنے والی زہری باطنی ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا لا شریک لہ. اس کا کوئی ساجی نہیں کو برابری کرنے والا نہیں. مرضی کا مالک ہے کسی کو دے کسی سے لے لے کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے کسی کا چولہا جلا دے کسی کا بجھا دے کسی کا استغفار لگا دے کسی کی ڈبو دے. سن لے گناہگار کی سن لے جواب دے دے چٹا کورا جواب اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو دے دے. پاس بیڑا ہے اور سامنے بیٹا ہے سامنے بیٹا آنکھوں کے قرآن پڑھے تو لوگوں کو سمجھ آئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں مرد جن کو ناظر قرآن نہیں آتا. ہندو اپنی کتاب جانتا ہے سکھ جانتا ہے یہودی عیسائی اپنی کتاب جانتا ہے. افسوس مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جن کو ناظر قرآن. ہدایت کہاں سے آئے گی؟ کتنے لوگ بیٹھے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بخاری سے مترجم گھر میں چھٹی ہے بچہ آج پڑھو دیکھو کیا اللہ کیا کہتا ہے رسول دین کا ٹھیکے دے دیتا ہے. سن لو دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. کوئی مانگے اس کو بھی ملتی ہے کوئی نہ مانگے اس کو بھی ملتی ہے. دنیا محنت سے بھی ملتی ہے بغیر محنت کے. لیکن دین ہدایت صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ عقیدہ آپ والی نماز آپ والا درود آپ والی شادی غمی اور آپ والی معیشت معاشرت سیرت آپ کی لائی ہوئی شریعت نہیں ملتے بغیر دعا تڑپ تحقیق رسک غور و فکر بغیر محنت کے دین نہیں ملتا. حضرت تو بھی ٹھیک ہے جہاں کو لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر 65-70 سال میں نے تیری زندگی رکھی ہے جتنی وہ تو پوری کر. عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. تیرے قول فعل جگہ تاریخ دن لکھے جا رہے ہیں. قیامت کے دن میں تیری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ یہ دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی. پڑھو قرآن تو سمجھ آئے. سامنے بیٹا ہے کہا میرے بیٹے یا بنی کم معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے آج آپ بیٹھ جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء.
ابو میری فکر نہ کرو، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ مشرک کو ہمیشہ غیر اللہ کے بھروسے اور سارے یاد آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ آج کوئی بچانے والا نہیں۔ موحد باپ مشرک بیٹے کی گفتگو اللہ کو گوارا نہ ہوئی اور ایک بکھری ہوئی لہر آئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ بیٹے میں جدائی ڈال دی گئی۔ نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، یا اللہ میرا بیٹا 950 سال میں نے واز کیا، میرا بیٹا اور بیڑا بھی میرے پاس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح علیہ السلام اب تو تو نے بات کر لی ہے نا اپنے بیٹے کی، اگر تو نے دوبارہ بیٹے کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں۔ یہ قرآن پڑھے قرآن تو پتہ چلے۔ تو اللہ اپنی مرضی کا مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ پیش کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي إِلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ نبی کہہ رہے ان کو کہ میں تو اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر میں غیب کی باتیں جانتا میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، میرا چہرہ زخمی نہ ہوتا، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ میں بشیر خوشخبری دینے والا ہوں نیک کام کرنے والوں کو جنت کی، اور ڈرانے والا ہوں برے کام کرنے والوں کو جہنم سے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اس آیت نے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ کسی کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ مالک ہے، اللہ نے کہا نبی ان کو کہہ دے جن کو تم پکارتے ہو، جن کو نبی رسول ولی پیر پیغمبر قبروں درگاہوں والے، کوئی جن کو فرشتوں کو جنوں کو جن کو تم پکارتے ہو زمین آسمان میں ذرے کے مالک نہیں ہیں، ذرے کے۔ اور ذرہ کیا ہے؟ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، دروازے کے سوراخ سے جو دھوپ آ رہی ہے اس کے اندر جو آپ کو ذرات نظر آتے ہیں، جو کسی وزن میں بھی نہیں آتا، پکڑا بھی نہیں جاتا، تول بھی نہیں ہوتا، اتنے بھی مالک نہیں ہیں۔ چلو مالک نہیں ہیں تو شراکت ہوگی، اللہ کہتے ہیں ان کی کوئی شراکت حصے داری بھی نہیں ہے زمین آسمان میں کسی کی۔ تیسری بات ہوتی ہے مالک تو نہیں ہے، شراکت تو نہیں ہے، تعاون کرے گا، فرمایا وہ تھکتا ہی نہیں، اس کو تعاون کی ضرورت ہی نہیں۔ مالک بھی نہیں، شراکت بھی نہیں اور تعاون بھی نہیں۔ ایک بات رہ جاتی ہے کہ سفارش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں سفارش بھی میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سفارش ہر قسم کی اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کر، یا اللہ ہمیں شہید و علماء کی سفارش نصیب کر۔ براہ راست کسی زندے مردے سے سفارش مانگنا، سفارش کا عقیدہ رکھنا، یہ شرک اور کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں، کچھ سنگور نام تو لو۔ اللہ کہتا ہے کون ہے؟ کس کو میں نے بنایا ذرا نام لو۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال لگے، 13 سال سارا اسلام مدینہ میں آیا، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، حج فرض ہوا مدینہ میں، نماز با جماعت کا انتظام مدینہ میں، اور خاندان کے مسائل نکاح طلاق رضاعت کے مدینہ کے اندر، یہود و نصارہ کے حالات، منافقوں کے حالات، اخلاق کا نظام، ماں باپ کے حقوق، گھر باپ پور بین الاقوامی تعلقات، سارا اسلام مدینے میں۔ مکہ میں کیا کرتا رہا نبی؟
13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتاتے رہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، کائنات بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، عادت روا، مشکل کشا، اور ہر ایک کی بگڑی بنانے والا، گود ہاری کرنے والا بھی صرف ایک اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لاکھ اللہ کا نیک بندہ ولی، جن کے تم نے بت تصویریں، مورتیاں، ڈانچے، قبریں، درگاہ، آستانے بنائے ہوئے ہیں۔ اِلْيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے داتا، گانی بخش کوئی، تن کا بخش، سوئی بخش کوئی نہیں، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کھجور کی گٹھلی پہ جو پردہ، اتنا اختیار بھی نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے میرے بندو سوچو، تم بھی انسان، تمہارے ملازم نوکر بھی انسان، تم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، اور تم عارضی مالک کو اپنی جائیداد کے، کیا آپ نوکروں ملازموں کو اپنی جائیداد کے اندر شریک سمجھتے ہو؟ نہیں۔ تو میں اللہ خالق مالک رازق کے ساتھ میرے بندوں میں بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کگڑوں منگتوں کو کیوں شریک بناتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں چلنے گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال لگے، مکہ چھوڑا، پردیسی بڑے مسافر ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلے، اور گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی دل پہ خون میں تار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیوں جیسے دام شہید ہوئے، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ تھی، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سان پان، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی طرح یہ تعلیم دی، اللہ خالص چیز قبول کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہیں، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے کے لیے نہیں۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، انکار نہ ہو، نبی رسول ولی پیر پیغمبر قبر درگاہ سے، جب تک مشکل کشائی عادت روائی کا انکار نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وضو کر کے، ہاتھ باندھ کے، اللہ کی حمد ثنا بیان کر کے، کبریائی بڑائی عظمت بیان کر کے، اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، من سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں نماز کی ایک ایک رکعت میں، اور پھر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ہم رکوع کرتے ہیں، پھر سب سے اشرف جگہ جو جسم میں یہ پیشانی، اس کو ہم زمین پر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند، میں تو زمین پہ پڑا ہوں خاک پہ، پر جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں سب تیرے لیے، زبانی باتیں سوال ہے، دعا ہے، سورنا ہے، پکارنا ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، شکر ہے، حمد ہے، صرف تیرے لیے، اور دل کی عبادت خشوع ہے، خضوع ہے، توجہ ہے، امید ہے، بھروسہ ہے، صرف یا اللہ تجھ پر، اور بدن کی عبادت قیام، رکوع، سجدہ صرف تیرے لیے، اور مالی عبادت نظر نیاز، چڑھاوے، کھانے پکانے سب تیرے لیے، اور آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ، یہ دو باتیں اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں، اللہ مشکل کشا، دوسرا نہیں، اللہ داتا، دوسرا نہیں، اللہ گنج بخش، دوسرا نہیں، دوسرے کی نفی کرو، اور یہی بات تو بزرگوں نے سمجھا، یہ سلطان باؤ بزرگوں کے بھی کوئی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا، لا الہ نفی الا اللہ، اس بات اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو،
اندر بوٹی مشک بچایا، جہاں بلند پر آئی ہوں توحید آئی اندر، اور سینہ جگمگ کر اٹھا بالوں، تڑیوں میں اللہ کی توحید رچ پس گئی، نفی اس بات نہ پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن پر آئی ہوں تو ہی نفی اس بات، اکیلا اس بات نہیں، نمازیں ہیں، کلمے ہیں، اذانیں ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، صدقے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں ہے، اللہ سے بھی کہنا، دوسرے سے بھی کہنا، یہی ہے شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر، اچھا تو تمہاری بھی کچھ ہے تو اور کہ یہ بیت اللہ نہیں بنایا، ایک نماز پڑھے لاکھ کا ثواب، جماعت سے پڑھے جو ہے تو وہ 27 لاکھ کا ثواب۔ اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، نوروں میں شرک، لولو میں شرک، شرک یا نارے، صبح شرک، شام کو شرک، دعا میں شرک، پکار میں شرک، نظر نیاز چڑھاوے میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ لعنت القبر گزار تو حضر اسود کے پاس $1 کروڑ خرچ کر، ہوا منصورہ، سب غبارے اڑتا ہوا، کوئی ثواب نہیں۔ اور اگر تو عقیدہ صحیح رکھتا ہے، راستہ سے ایک پتھر ہٹا دے، اللہ 10 گنا سے لے کے 700 تک تجھے نیکیاں دے گی۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہے۔ بزرگوں کی تو بات بھی کوئی نہیں سنتا، نہ قرآن کے بات، نہ حدیث، اپنی من مانیاں، اپنی من۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مسئلہ عقیدہ توحید کا پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جناب ایو ذنب اکبر عند اللہ، گناہ تو بہت ہے پر سب سے بڑا گناہ بتاؤ؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اے میرے امتی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم یہ ہے، نمک کرامی بغیرتی یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، شکل صورت بنائے، اور تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر نہ چڑھاوا دے، کسی اور سے۔ سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عقیدہ بتایا۔ بدر کا میدان ہے، 313 تھے، مقابلہ میں 1000 تھے، لڑو گے جناب؟ لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے جناب، لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، جو نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماں کا، نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیز ہے، دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیدہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ تو شاید حکم بتاؤ کہ ان سے لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں نبیوں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام صحابہ، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے، نہیں۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال بدر کی رات سارے پڑھ کے آئے، سارے ہمیں جان کے یہ بڑے بڑے نے، سب نے سکول کی کتابیں پڑھی ہے بات، ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بیڑی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آسمانوں کا مہمان، بھر دے جھولی میری، کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، تجھے واسطہ اور وعدوں کا جو محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں۔ ابوبکر صدیق پاس کھڑے تھے، کہا بس کرو بس کرو، وہ تو ہر وقت پاس ہوتے تھے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، اپنی امت کو سبق دیا، اے میری امت
جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، عادت روائی صحت لینی ہو، اولاد لینی ہو، مجھ پہ بارے بارے جانے کا محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے میری پیروی کا۔ تو جب تمہیں بھی کوئی پریشانی ہو تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، بدر کی رات، مکہ مدینہ کی ساری کمائی میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے۔ کسی کو میں نے آگ سے بچایا، کسی کو میں نے چوری سے بچایا، کسی کو میں نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو میں نے کنویں سے بچایا، کسی کو میں نے طوفان۔ یہ کیوں سنائے؟ یہ واقعات کیوں بتائے؟ اس لیے کہ میرے بندو، میری بدیو، اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، شانوں والے، کتابوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ اس لیے یہ واقعات کو پڑھے قرآن کا پتہ لگے، ٹھیکے دے دیتا ہے دین سارا، روڑے بڑے پھر کے تو اور میں اور تو میں نہ پتہ اللہ نہ پیچھے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں آ کے کہا ماشاءاللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ رسول صاحب نے کہا اجعلتنی للہ نکل، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، قل ماشاءاللہ وحدہ۔ اے میرے صحابی، قرآن کے گواہ، میرے شاگرد، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اپنا عقیدہ درست نہ کر دوں۔ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنی، اللہ تعالیٰ نے میری خواہشیں پوری کی، اللہ نے میرے بڑے مرتبے، لیکن سارے نہیں۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائن نہیں لائے، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی، میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں لیکن ہوئے۔ اگر میری ساری چاہتے خواہشیں رب کی طرف پوری ہو جائیں پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق مخلوق، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والے، یہ دگڑ مگڑ پروگرام، او اے او او، اللہ ہی جانے پتہ، اللہ ہی جانے۔ 6 ڈگریاں دین میں بدھو، سارا قرآن اترا ہے سمجھانے کے لیے، قل واللہ احد روز پڑھتا ہے یا کنابت، اللہ ہی جانے پتہ نہیں، جان کے جمڑے بڑے نہیں، سب پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو بھی بریک لگائی، اور یہاں تک پتہ کہ وہ جی اسیاں عاشق ہیں، عشق چنا کوئی حد کوئی نہیں ہوندی تے نہ کوئی عشق چ پابندی، سن لو۔ وہ اسلام ایک اس کی حدود قیود ہے، محبت میں بھی پابندی ہے۔ اس نے محبت میں آگے کہا صحابی نے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ نہیں، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے۔ محبت میں بھی پابندی ہے، غلب نہیں ہے، غلب نہیں ہے کہ تو عشق کر کے جو مرضی تو کہ شریعت کے، اور عشق ویسے بھی لفظ بہت گندہ ہے۔ یہ فروز اللغات ہے، اردو کی لغت ہے فروز اللغات، عام ملتی ہے، اس میں عشق کا معنی لکھا ہے محبت شہوت کے ساتھ، معلوم ہے محبت شہوت۔ تو قرآن میں لفظ آیا ہے محبت کا، اتباع کا۔ یہ عشق کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، سارے مذہب کی بنیاد ہی عشق 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 پر لکھی ہے۔ کوئی نہیں کہتا معاذ اللہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں یا بہن کا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے لفظ بولتے ہو، محبت کی بات کرو، ادب کی بات کرو، اتباع کی بات کرو۔ تو محبت میں بھی کنٹرول ہے، یہ نہیں کہ تم مرضی سے صفت کردہ کردہ الہ کہنا بیٹھیں، حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھیں، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے متاؤ دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو، رسول کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود ہڑپ کر دو، تیرے گھر کا راج ہے۔ یہ بغلولوں کا دین ہے۔ دوسرا مسئلہ سیرت النبی میں، یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ ہے جو سمجھایا، اور دوسرا عبادت اللہ کی کرنے کیسے ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دوسرا مسئلہ۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت اور لباس کے اندر جو ہے وہ تم میری اطاعت تابعداری کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک ہے کہ آپ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، میں کو ایک کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہے جبریل یا رب جلیل فلاں کے بیٹے فلاں محلے والے سے میں محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ ہے اصل مقام کہ تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا بہت بڑا جنرل تھا، مسلمان ہونے کے لیے آ گیا، آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہو گیا، ہم کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندوں، نبی اور رسولوں کو اختیار دیے ہوئے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں 7 رات گزارتے ہیں، درمیان چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہاں جو تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، لوگ کہ ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ہم پر خوش ہوں گے تو اللہ ہم پر جو ہے رحمت کی بارش کرے گا اور قیامت کے دن ہمیں یہ چھڑائیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی بات صحیح تھی، تیرے سامنے منہ کی کھائی، اب میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں پہلی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا لگا، کیا شرط لگاتا؟ جناب آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سچی تابعداری کر لوں تو میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بھری ہوئی جشتر ہیں ان کا اگر وہ معاف ہوتے ہیں، بڑی بات ہے آپ کی تابعداری کی، اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو فائدہ تیری تابعداری کا۔ پہلے موقع میرے نال ایتے موقع میرے نال سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب انسان باپ دادا کی بات چھوڑ کے رسم رواج، برادری کی بات، سوسائٹی کے تقاضے، علاقے کی بات، نظام دستور، مذہب پیشواؤں کے قول سب چھوڑ کے، بیوی کا نخرہ، بیٹے کے دعوت، دوست کی فرمائش، مارکیٹ کے تقاضے سارے چھوڑ کے صحیح معنی میں نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شکل صورت، لباس میں، مال کمانے خرچ کرنے میں بھی، بیٹی کے لباس میں میری اطاعت تابعداری کر لے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کو اپنا رسول بڑا پیارا فخر سے، منت سے، شان سے بھیجا، چن کے منتخب کر کے بھیجا، وہ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا، اشارہ کیا، اللہ نے چاند اور ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا، رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کیا آپ نے، بڑا پیارا ہے اللہ کو اپنا رسول۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، 7 پشتی مسلمان، 5 پشتی مسلمان، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، فرض نماز کے تہجد بھی نہ چھوڑنے والے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ کس جائیں، 5,000 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، رات دن گزارنے میں اور دن منانے میں، رات منانے میں، دن رات کو ثواب طے کرنے میں، جب تک آخری جسٹس، آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں، سارے بے ایمان ہیں، ایک بھی مومن نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے بات۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا۔ میں میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی لہریں مشک کافور کا گارا زعفران کی مٹی رف رف کے راکٹ سونے چاندی کی اینٹوں کے محلہ ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ پھر بات آپ نے سمجھائی زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا میں نہیں جاؤں گا، سارے تیار میں بارے بارے جاؤں، مسجد قدم نہ پاؤں، بارے بارے جاؤں، آرام کھاؤں، بارے بارے جاؤں، قربان جاؤں، لوگوں کو ستاؤں اور بدماشیوں نے بہت لاؤں، بارے بارے جاؤں، قربان جاؤں۔ بادشاہ یہ گل ٹھیک ہے کہ ساڑھے کو نماز نہیں پڑھی جاتی پر کون جنا تھی کمار ہو جاؤ منافقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جہنمی ہے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں گھروں کو آگ لگا دوں، نماز پڑھنی نہیں آ رہی، کیا محبت ہے، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین شریعت دیا اللہ کی طرف سے، اس کی پابندی ہم کریں گے۔ تو آپ نے بات سمجھائی کہ بات یہ ہے زبانیں کیا ہے، وہ کہ عاشق، وہ کہ صوفی تشکر صاحب کو دماغی معشوق کری اور من عاشقان صدر نہیں، یہ کیا ہے شور چلا؟ میں من اطاعنی فقط دخل الجنہ من عصانی فقط ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اپنی منمانیاں مرضیاں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، وظیفہ جو میں نے بتایا، اور دن رات جو میں نے سمجھائی، عید جو میں نے بتائی، مال کمانے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا، شکل سے لباس جو میں نے بتایا، جو یہ کر رہا ہے اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے تک ہو سکتا ہے کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پر ایک علیحدہ مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی برادری والی۔ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، الحمدللہ مسجد نبوی میں 4 سال درس دیتا رہا الحمدللہ اردو میں۔ تو مجھے عربی کہتے تھے کہ انہوں نے نماز سمجھا اپنے پاکستانیوں نے، پتہ کیوں کہتے سن؟ نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں ہیں، درمیان میں تسلی ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دکھائے 30 سے زیادہ فرشتے، 30 سے زیادہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے تھے اس کی، جس نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھا تو وہاں رکوع کے بعد یہ تعریف حمد کرنی چاہیے، اطمینان سے ٹاپ نماز کھڑے ہو کے تعریف۔ مجھے عربی کہتے تھے کہ جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے، سیدھا، اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیرے پاکستانی اس کے پیچھے سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے سجدے میں جانے کی ان کو جلدی ہوتی ہے، اور سجدے میں جلدی جانے کے لیے ایسے کرتے انہوں نے روڑا کی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، عربی تھے۔ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں مدینہ شریف جو ہے نا، کیا بات ہے، مدینے دیاں گلیاں جتنے سرکار لائیاں تریاں، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، رب کی رحمت کے آثار نظر آ گئے، مدینہ کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میں اور مدینہ، میں اور مدینہ، مدینہ اور میں، مدینہ کے کنکروں کو سلام، مدینہ کے روڑوں کو سلام، مدینہ کے تنکوں کو سلام، مدینہ کے پتوں، پوری کتاب سے 2 صفحے پڑھے نے اور بنا کے سلام۔ میں کہ بڑی محبت ہے، لیکن کہتے ہیں نماز دادی نانی آلی بیبے آلی اتنے بھی اٹھ کے بیٹھے کہ میری 10 سال کی عمر جو چکی تھی اتنی میں وہی پڑھنی، مدینہ اپنی جگہ بادشاہ، لیکن نماز دادی نانی آلی۔ یہ میں کہنے وہ عربی میں کہتے سن کہ تو انہوں کو یہ نہیں پوچھے کہ جبریل کتنے آیا سے؟ جبریل علیہ السلام کہاں آئے تھے، مدینہ میں یا لاہور میں؟ بھائی کہاں آئی تھی؟ میں نے کہا وہ تو ان کو میں کہتا ہوں، جب تم پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، یہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اگے میں کہ سمندر جانے سکھو اتنے دین 14 لاکھ حاجی لگا کے آ جاتا ہے، جیڑی اٹھ کے بیٹھے یہاں سے لے کے اور سنا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، 10 دفعہ نماز پڑھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی اور پھر نماز سیکھی، پھر امت کو پڑھا کے
کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا، نماز دادی نانی والی، شادی گمی ہندو سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، شکل سوت لباس انگریزوں والی، دھوکہ سود جوا ڈڈی مارنا رام خوری پاچی ریانی، گندی ننگی تصویریں، تکبر گھمنڈ، ظلم و زیادتی، اور نماز کا پتہ نہیں، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پری داڑھی مونڈ کے ہاتھ، دوسرے تیسرے گٹر کی نالیوں میں بال پھینکنا، اور کپڑا جو ہے ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، عمریں گزر رہی ہیں، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے.